میں نے ایک آیہ مقدسہ جو تلاوت کی ہے سورۃ الانسان میں سے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اس کے 2 سے 3 شان نزول مفسرین کرام نے لکھے ہیں۔ یہ جو شان نزول میں بیان کر رہا ہوں چونکہ میرے عنوان کی مناسبت سے ہے، حضرت مولا کائنات شیر خدا تاجدار حل عطا، چونکہ رجب المرجب شریف میں آپ کی ولادت ہے، اس حوالے سے گو کہ تاریخ میں اختلاف ضرور پایا جاتا ہے، لیکن جو عام روٹین میں عرف عام میں یہی تاریخ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت باسعادت کی، تو ہمارا جو معمول ہے اس حوالے سے ہم سیرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ یہ جو آیہ مبارکہ ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرات حسنین کریمین علیہم السلام بیمار ہو گئے، تو حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے نظر مانی کہ اگر میرے بیٹے ٹھیک ہو جائیں تو میں روزے رکھوں گا۔ آپ نے بھی نظر مانی، اماں جان سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بھی نظر مانی، اور آپ کی باندی حضرت جناب فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی نظر مانی، لیکن گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ خیبر کا یہودی شمعون بڑا تاجر تھا، اس سے کچھ رقم ادھار لی ہوئی تھی، اس سے جا کے بازار سے جا کر جو خریدے اور آ کر کھانا بنایا۔ جب جو کی روٹی پک کر تیار ہو چکی، شام کو افطاری کے وقت دسترخوان پر ابھی کھانا لگایا ہی تھا کہ گلی سے گزرنے والے ایک سائل نے صدا بلند کی، بھوکا ہوں، مسکین ہوں، کافی دن سے کچھ نہیں کھایا، میری کوئی بھوک مٹا دے۔ یہ آواز، یہ درد بری آواز شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے کانوں میں جیسے ہی پڑتی ہے، دسترخوان پر پڑا ہوا سارا کھانا اٹھا کر اس مسکین کو جا کر دے دیا جاتا ہے۔ دوسرا دن گزرا، پھر اسی طرح کھانا تیار ہوا، دسترخوان پر 5 لوگوں کا کھانا لگا، گلی سے گزرنے والے ایک اور سائل کی آواز آئی، یتیم ہوں، کمانے والا کوئی نہیں ہے، میرا کوئی پیٹ بھر دے۔ مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم نے دسترخوان سے پھر کھانا اٹھایا اور یتیم کے حوالے کر دیا۔ تیسرا دن تھا، پھر روزہ رکھا، پانی پر گزارا ہوتا رہا اہل بیت کا، اور پھر گلی سے صدا بلند ہو گئی کہ میں تو قیدی ہوں، کئی دن سے بھوکا ہوں۔ اہل بیت اطہار کے گھرانے نے پھر اپنا کھانا اٹھایا اور اس قیدی کے حوالے کر دیا۔ دونوں شہزادوں کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم جب تشریف فرما ہوئے تو دیکھا کہ شہزادے بھی کانپ رہے ہیں۔ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی اپنی کمزوری بھی بتا رہی تھی کہ علی نے کافی دن سے کچھ نہیں کھایا۔ فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔
सैयदा पाक को देखा, नकाहत उनके चेहरे पर भी वाज़े थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी उनसे गुफ्तगू फरमा रहे थे। मुफस्सिरीन किराम की एक बड़ी जमात ने लिखा है, इतने में इस सूरह मुबारका की आयात नाजिल हो गई कि बेशक जो लोग अल्लाह के इताअत गुजार हैं उनके लिए जन्नत में दूध और शहद की नहरें तैयार कर दी गई हैं, और वो ऐसे जाम पिएंगे जिनमें काफूर की अमेजिश होगी, और उन लोगों को ये इनामात दिए जाएंगे जिन्होंने नजरें मानी हैं, अपनी नजरों को पूरा किया है। उनमें जब कोई यतीम आ जाता है उसे भी खाना खिलाते हैं, जब कोई मिस्कीन आता है उसे भी खाना खिलाते हैं, जब कोई कैदी आता है उसे भी खाना खिलाते हैं। यही वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ये इनामात अता फरमाएगा। सामीन मोहतरम, दूसरी अब रिवायत सुनते जाएं। हजरत अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह ताला अन्हो इस हदीस मुबारका के रावी हैं। मुस्नद अबी याला के अलावा ये हदीस मुबारका कई कुतब में मौजूद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अलीयू तूबा लिमन अहब्बका व सद्दका फीका, ए अली मुबारक हो उसके लिए जिसने तुमसे मोहब्बत की और तुम्हारी तस्दीक की। ये मुबारकबादियां रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। फरमाया ववैलुल लिमन अबगदका व कज़्ज़बा फीका, और हलाकत है उसके लिए कि जिसने अली तुझसे बुग़्ज़ रखा और तुझे झुटलाया, वो शख्स हलाक हो जाए। आप ज़माने में नज़र दौड़ाएं, कुछ लोगों का तो ये वतेरा बन चुका है, जिक्र अली करमल्लाह वजहुल करीम से वो दूर भागते हैं। उनकी सारी की सारी तहकीकात आकर रुकती ही हजरत अली पाक पर हैं। बाकी आप 1,24,000 सहाबाए किराम में से जिन जिन के नाम पता है, उनमें से आप किसी पर भी गुफ्तगू करें, आपको किसी ने नहीं पूछना कि इसकी सनद क्या है, रिवायत की इसकी तहकीक क्या है। लेकिन शेर खुदा करम अल्लाह वजहुल करीम का जिक्र ऐसा है, ये किसी किसी का हाजमा दुरुस्त हो वो इसे हजम कर सकता है। हर एक के बस की बात ही नहीं है कि वो जिक्र अली सुने भी और फिर उसे सब्र आ जाए या उसे मजा आ जाए। ये जिक्र ऐसा है जो ईमान में हरारत पैदा फरमा देता है। चूंकि मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिक्र अली जिन इबादा, अली का जिक्र करना भी इबादत है। तीसरी हदीस मुबारका में अर्ज कर देता हूं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़रिया वही शेर खुदा करम अल्लाह वजहुल करीम की 3 खसलतें, 3 खसाइल बयान किए, 3 खसूसियात बयान की गई। मेरे रब्बुल आलमीन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, अन्नहु सय्यदुल मुस्लिमीन, ये जो तुम्हारा भाई अली है ये मुसलमानों का सरदार है। फरमाया कि वह इमामुल मुत्तकीन, ये जो तुम्हारा भाई अली है ये अल्लाह से जितने भी लोग डरते हैं तमाम का इमाम मुकर्रर कर दिया गया है। और फिर फरमाया, जिनके चेहरे सफेद होंगे, जिनके चेहरे सफेद होंगे, और हदीस मुबारका के मुताबिक जो जन्नती होंगे उनके चेहरे सफेद होंगे क़यामत वाले दिन, बाकियों के स्याह कर दिए जाएंगे। यानी इससे मुराद ये है जितने जन्नती होंगे उनके कायद का नाम अलीउल मुर्तजा करमल्लाहु वजहहु। तीसरी हदीस मुबारका में अर्ज करता चलूं,
امام حاکم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مستدرک میں اس روایت کو نقل کیا ہے، یہاں پر بیٹھنے والا ہر شخص یہ چاہتا ہے مجھے جنت مل جائے، میرے ابا دنیا سے چلے جائیں انہیں جنت مل جائے، مولانا دعا کریں میری اماں کو جنت نصیب ہو جائے۔ یعنی یہاں بیٹھنے والا، اس کائنات ہست و بود میں رہنے والا ہر ایک شخص یہ تمنا کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مشتاق ہیں جنت کے، ہمیں جنت چاہیے۔ لیکن کمال کی بات تو یہ ہے جو امام حاکم نے لکھی ہے، اور میں اس پر آپ لوگوں کا جذبہ بھی دیکھنا چاہوں گا۔ امام حاکم نے لکھا کہ سارے لوگ جنت کے مشتاق ہیں، جنت 3 لوگوں کی مشتاق ہے کہ یا اللہ یہ 3 میرے اندر آ جائیں۔ ان میں سے ایک شخص ہیں حضرت جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرے نمبر پر حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات مبارکہ ہے۔ جنت مشتاق ہے کہ میرے اندر یہ تینوں لوگ آ جائیں۔ اتنی شان رب ذوالجلال نے حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو دی ہے۔ حدیث نمبر مشکات المصابیح کتاب ہے، کتاب المناقب میں یہ میں جو حدیث مبارکہ پڑھ رہا ہوں یہ 5ویں نمبر کی ہے، حدیث نمبر 6097 اس کا نمبر ہے، یہ مشکات المصابیح کتاب المناقب۔ دوسرا اس کا ریفرنس سنیے، ترمذی شریف ہے، حدیث نمبر 3726 ہے۔ ابواب المناقب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا، صحابہ کرام کی کثیر تعداد موجود، میرے کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی پاک کو قریب بلا کر سرگوشی شروع کر دی۔ کان میں کتنی دیر تک آپ گفتگو فرماتے رہے۔ اب لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام کہنے لگے آج کافی دیر حضور اپنے بھائی اپنے چچا زاد کے کان میں سرگوشی کر رہے ہیں۔ میرے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے دلوں میں آنے والے خیال کو جانچ لیا، ان لوگوں کے دلوں میں خیال آیا کمال ہے آج اپنے چچا زاد کے کان میں اتنی لمبی گفتگو۔ امام ترمذی نے بھی لکھا ہے اور مشکات المصابیح میں بھی لکھا ہے، ریفرنس میں دے چکا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے اپنے بھائی علی کے کان میں صرف سرگوشی میں نہیں کر رہا، یہ سرگوشی تو اللہ رب ذوالجلال فرما رہا تھا، یہ سرگوشی تو اللہ رب ذوالجلال فرما رہا تھا۔ مطلب یہ ہے اللہ کی منشا یہ تھی، اللہ کی مرضی یہ تھی کہ وہ بھی علی المرتضی یعنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کے کان میں گفتگو کروں۔ 5 حدیثیں میں نے سنائی ہیں، 6ٹھی حدیث مبارکہ سنیں۔ میں نے اس حدیث مبارکہ کو پہلی دفعہ پڑھا ہے، سن رکھا تھا کہ جو بغض علی کرے، بغض اہل بیت کرے، اس کے لیے یہ وعیدیں ہیں۔ میں نے پہلی دفعہ اس حدیث مبارکہ کو پڑھا ہے۔ امام دیلمی اس حدیث مبارکہ کو لے کے آئے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم ارزق، اے اللہ اسے رزق کی فراوانی عطا فرما۔ الفاظ پر غور کیجئے گا، اے میرے رب اس پر رزق کی فراوانی عطا فرما۔ من ابغضنی و ابغض اہل بیتی، جو مجھ سے بھی بغض رکھتا ہے میری اولاد سے بھی بغض رکھتا ہے اسے رزق عطا فرما۔ اور کثرت المال والعیال، مال کی بھی کثرت عطا فرما، اولاد کی بھی کثرت عطا فرما۔ کس کو؟ جو مجھ سے بھی بغض رکھتا ہے میری اولاد سے۔ کملی والے آقا جو بغض رکھے آپ فرما رہے ہیں اسے رزق کی فراوانی بھی دے،
آپ فرما رہے ہیں اسے مال بھی دیا جائے، اسے عیال بھی کثیر تعداد میں ہو۔ محدثین کرام نے حدیث مبارکہ سمجھا دی، ہاں جو نبی پاک سے بغض رکھے، نبی پاک کی اولاد مبارکہ سے بغض رکھے، حضور نے فرمایا اللہ اسے مال اتنا دے کہ یہ اتنا حساب کتاب اس سے دینا پڑے آخرت میں، مال کی وجہ سے یہ گمراہ ہو جائے۔ اللہ اسے اولاد کی اتنی کثیر تعداد دے کہ قرآن نے اولاد کو فتنہ کہا، یہ دنیا کے فتنوں میں مبتلا ہو جائے۔ اب پھر آپ کے ذمے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے اپنے بغض کو اپنا طریقہ اور زندگی میں سنت سمجھ کر جو بغض اہل بیت کر رہے ہیں، ان کے لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرما دی ہے، دعائے ضرر کہہ لیں اسے، کہ حضور نے فرمایا ہے مال اتنا زیادہ ملے اسے کہ یہ گمراہ ہو جائے، اولاد اتنا ملے کہ یہ فتنوں میں مبتلا ہو جائے۔ میں نے حدیث مبارکہ کا ریفرنس پہلے دے دیا ہے، میں آپ کے سامنے 7ویں نمبر والی حدیث مبارکہ پڑھ رہا ہوں۔ سیرت کی کتب میں یہ واقعہ بھی موجود ہے، آپ نے سن رکھا ہے لیکن تھوڑا سا میں ہٹ کر بھی بیان کرتا چلوں۔ آپ نے سنا ہے بدر کا میدان ہو، بدر کے میدان میں جوہر دکھانے والے ہیرو جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات ہے۔ احد کا میدان ہو، علی المرتضیٰ فرنٹ لائن پر لڑنے والے ہیں۔ تبوک کا میدان ہو، چلیں اس میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات کو پیچھے چھوڑا۔ غزوہ خندق ہو، غزوہ حنین ہو، جنگ نہروان ہو، یا سرایہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لڑی گئی، حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرنٹ لائن پر لڑنے والے اللہ کے شیر تھے۔ خیبر کا میدان، خیبر کی جنگ جب چھڑنے لگی، خیبر میں یہودیوں کا قبضہ، بے شمار اناج، سرسبز اور شاداب زمین، 8 قلعے تھے وہاں پر۔ کتنے قلعے تھے؟ 8 قلعے تھے، وہ فتح نہیں ہو رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1600 کی تعداد پر مشتمل مجاہدین کا ایک لشکر تیار کیا حملہ کرنے۔ کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگیں تعداد کی بنیاد پہ لڑی نہیں ہے، ایمان کی بنیاد پہ لڑی۔ 1600 کا لشکر تیار ہو کر یہود کے مقابلے میں 8 قلعوں کے سامنے جا کر کھڑا ہوتا ہے، اور یہود کا لشکر 20,000 پر مبنی ہے۔ 20,000 یہودی، 8 کے 8 قلعے، اسلحہ موجود، اناج موجود۔ صحابہ کرام نے کوششیں جاری رکھی، 7 قلعوں کو صحابہ کرام نے فتح کر لیا۔ ایک قلعہ جس کا نام کموس تھا، اور اس قلعے میں جو سپہ سالار تھا وہ مرہب بیٹھا ہوا تھا، اور ساری فوج اسی کے پاس تھی۔ قلعے کے دروازے پتھروں سے بنے ہوئے، بڑی بڑی چوڑائی والی دیواریں موجود ہیں۔ 7 تو صحابہ کرام نے کوششوں سے قلعے فتح کر لیے، ایک قلعہ تھا کئی دن تک فتح نہیں ہو رہا تھا۔ ادھر تعداد 1600 تھی، ادھر 20,000، وہ قلعہ بھی اونچائی پر تھا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جناب ابو بکر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، آپ گئے، کوشش کی تو قلعہ فتح نہ ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جا کر فتح کرنا چاہا، جنگ لڑی، تھک گئے، شام کو واپس آ گئے۔ جناب عثمان غنی گئے، دیگر صحابہ کرام بھی گئے۔ قلعہ ہے کہ فتح ہونے کا نام نہیں لیتا۔ ادھر مرحب تھا، 1000 سواروں کے مقابلے میں یہ اکیلا اعلان کیا کرتا تھا، میرے مقابلے میں محمد عربی ایسا بھیجو جو میرے مقابلے کا ہو، میدان کا بندہ ہو۔ چشم فلک یہ نظارہ دیکھ رہی تھی،
اللہ رب ذوالجلال نے وحی کے ذریعے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. اب ندا دی گئی صحابہ جمع ہو جاؤ, سنو کئی دن گزر چکے ہیں, خیبر کا یہ قلعہ کموس فتح نہیں ہو رہا. کل میں جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے, اللہ کا رسول بھی پیار کرتا ہے, اور وہ بھی اللہ سے پیار کرتا ہے, اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہے. امیر المومنین عمر بن خطاب کہتے ہیں اس سے پہلے کبھی امارت کی خواہش آئی نہیں ہے کہ مجھے دنیا مل جائے, لیکن اس رات میں بھی نہیں سو سکا کہ کاش صبح جھنڈا میرے ہاتھ میں ہو. کہتے صبح ہوئی, ہم اٹھ کر بیٹھ رہے تھے کہ حضور ہماری طرف دیکھیں گے. میرے کملی والے آقا کریم نے اس 1500-1600 کے لشکر پر نظریں دوڑا کر کہا, میرا چچا ذات علی المرتضیٰ کدھر ہے؟ مجھے نظر نہیں آ رہا. یا رسول اللہ آنکھوں میں تھوڑی سی بیماری ہے, تکلیف ہے, درد ہے, آشوب چشم ہے. حضور نے ہمیں بلاؤ تو صحیح. اسے بلایا, یا رسول اللہ بیماری ہے. حضور نے لعاب دان لگایا, فرمایا جھنڈا تیرے ہاتھ میں دے رہا ہوں, جا کر خیبر کے قلعے کو فتح کر. حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم گئے, مرحب کہنے لگا. سنو لڑکے, مرحب نے کہا اے جوان میری بات سن, فلاں قبیلے سے میرا تعلق, فلاں قبیلے کی دائیوں کا دودھ میں نے پیا ہے, یہ تلوار ہے فلاں دہاتوں سے تیار کی گئی ہے, کتنے ماہرین نے انہیں تیار کیا ہے, میری سواری بھی کمال ہے. خیبر کے 8 قلعے جانتے ہیں کہ میں مرحب ہوں. 1000 کا لشکر بھی آ جائے مجھے پسپا نہیں کر سکتے, یہ میری شان ہے. تو اپنا انٹروڈکشن کروا, تو کون ہے؟ علی پاک نے ایک ہی جملہ کہا, انا الذی سمتنی امی حیدرا, میری اماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. اللہ آپ صحابہ کرام کا ذکر کریں, دل کھول کے کریں, لیکن نہ جو بدر میں ہو, نہ حنین میں ہو, نہ احزاب میں ہو, نہ احد میں ہو, نہ نہروان میں ہو, نہ مکہ کی فتوحات میں ہو, اس کا کمپیریزن علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے نہ کیا جائے. یاد رکھیں, علی پاک کی ایک ضرب کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ رسول اللہ کا خون ہے. حضور نے فرمایا علی مجھ سے ہے, میں علی سے ہوں. یہ دنیا میں بھی میرا بھائی ہے, آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. میرے پاس مواد تو کافی ہے, لیکن اس شعر سے میں اختتام کر رہا ہوں. وارفتہ ہیں پر وردہ احسان علی ہیں, وارفتہ ہیں پر وردہ احسان علی ہیں, مجنون ہیں دم مست مریدان علی ہیں. اتنا ہی نہیں کہ محبان علی ہیں, اتنا ہی نہیں کہ محبان علی ہیں, ہم لوگ غلامان علی ہیں. اور ہم سے نہ لکھے جائیں گے دنیا کے قصیدے, بلکہ میں اس کو یوں پڑھا, ہم سے نہ لکھے جائیں گے بنو امیہ کے قصیدے, ہم سے نہ لکھے جائیں گے دنیا کے قصیدے. ہم خاک نجف لوگ غزل خان علی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں, اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے محبین میں سے رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین.